خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: وَإِذْ اور جب، اوحیتو میں نے وحی کی، دل میں بات ڈالی، الی الحواریین طرف حواریوں کے، ان یہ کہ، آمنو ایمان لاؤ، بی ساتھ میرے، وبرسولی اور ساتھ میرے رسول کے، قالو انہوں نے کہا، آمنا ایمان لائے ہم، واشہد اور گواہ رہ، بأننا مسلمون کہ یقیناً ہم مسلمان ہیں، اذ قال جب کہا، الحواریون حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم، حل کیا، یستطیع استطاعت رکھتا ہے، ربو کا تیرا رب، ان ینزل کہ اتارے، علینا ہم پر، مائدتن ایک خوان یا کھانا بھی لکھ سکتے ہیں، ایک کھانا، من السماء آسمان سے، قال انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے، قالو انہوں نے کہا، نرید ہم چاہتے ہیں، ان نأکل کہ ہم کھائیں، منہا اس میں سے، وتطمئن اور مطمئن ہو جائیں، قلوبنا دل ہمارے، ونعلم اور ہم جان لیں، ان یہ کہ، قد تحقیق، صدقتنا تو نے سچ کہا ہم سے، ونکون اور ہم ہو جائیں، علیہا اس پر، من الشاہدین گواہوں میں سے، قال عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اللہم اے اللہ، ربنا ہمارے رب، انزل علینا اتار ہم پر، مائدتن ایک خوان، ایک طعام، من السماء آسمان سے، تکونو ہو جائے، لنا ہمارے لیے، عیدن عید، خوشی کا دن، لأولنا ہمارے اگلوں کے لیے، وآخرنا اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیتن اور ایک نشانی، من کا تیری طرف سے، ورزقنا اور رزق دے ہم کو، وانت اور تو، خیر الرازقین بہترین ہے رزق دینے والوں میں سے، قال اللہ اللہ تعالی نے فرمایا، انی بے شک میں، منزلھا نازل کرنے والا ہوں اس کو، علیکم تم پر، فمن تو جو کوئی، یکفر کفر کرے گا، بعد اس کے بعد، منکم تم میں سے، فإنی تو بے شک میں، اعذبہ
عذاب دوں گا اس کو، عذابن عذاب، لا اعذبہ نہیں میں عذاب دوں گا اس کو، احدن کسی ایک کو، من العالمین جہان والوں میں سے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اور جب فرمایا اللہ تعالی نے، یا عیسی ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم، انت کیا تو نے، قلت للناس لوگوں سے کہا تھا، اتخذونی کہ بنا لو مجھ کو، و امیہ اور میری ماں کو، الہینی دو الہ، من دون اللہ اللہ کے سوا، قال وہ کہیں گے، سبحانک پاک ہے تو، ما یکون نہیں ہے، لی میرے لیے، ان اقولا کہ میں کہوں، ما لیسا جو نہیں، لی میرے لیے، بحق حق سچ، ان کنتو قلتہ اگر میں نے کہا ہوتا اس کو، فقد علمتا تو یقیناً تو جانتا ہوتا اس کو، تعلم تو جانتا ہے، ما فی نفسی جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم اور میں نہیں جانتا، ما فی نفسک جو تیرے دل میں ہے، انکا بے شک تو، انت تو ہی، علام الغیوب خوب جاننے والا ہے غیبوں کا۔ تفسیر، وَإِذْ أَوْحَيْتُ اور جب میں نے وحی کی، یہاں وحی اپنے لفظی معنوں میں ہے، اصطلاحی معنوں میں پیغمبر کی طرف ہوتی ہے، اور لفظی معنوں میں دل میں ڈالنا الہام۔ عام انسانوں کے دل میں جو اللہ تعالیٰ بات ڈالتے ہیں وہ الہام ہوتا ہے۔ کبھی آپ کے دل میں کوئی بات ڈالی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کر لو اور آپ کرتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے؟ یہ جتنی ایجادات ہیں یہ سب الہامات ہیں دراصل اللہ تعالیٰ کے، کہ اچانک کسی بندے کے دل میں کوئی خیال ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، جو بھی اچھا کام بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ خیال ڈالتا ہے۔ جیسے کسی کی مدد کرنا ہوتی ہے یا کسی مصیبت سے بچنے کے لیے پہلے سے انتظام شروع ہو جاتا ہے، اس کو آپ کو بھی سکس سینس کہتے ہیں، کبھی کچھ اور نام دیتے ہیں، لیکن دراصل یہ اللہ ہی کی طرف سے دل میں خیال آتا ہے۔ آپ نے کچھ پلان کیا آج شام تک کیا کیا خیال سوچیں گے آپ؟ ہے کوئی؟ آپ ذرا پلان کر کے سوچئے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب مثلاً یہ کہ جب میں یہاں آتی ہوں پڑھانے کے لیے، جتنا چاہے پڑھ کے آؤں، بات وہی منہ سے نکلتی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں پلان کر سکتا۔ اور بعض اوقات بعد میں یاد آتا ہے نہیں یہ بھی مجھے بتانا تھا، اور وہ بھول جاتا ہے انسان، آپ کی پلاننگ دھری رہ جاتی۔ آپ کوشش کرتے جائیں، باقی آپ کو لازماً اللہ پہ توکل کرنا ہوگا، اس کے حوالے سب کچھ کرنا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیے، اچھے خیالات، اچھے آئیڈیاز اللہ کا انعام ہوتے ہیں، آپ کا کمال نہیں ہوتے۔ کبھی بھی اس کے بعد تکبر میں مبتلا نہ ہوئیے کہ یہ تو میرے اندر یہ بات تھی اور میں نے یہ کہا اور میں نے یہ بتایا۔ نہیں، یہ دراصل اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے، وہ دراصل وہ نعمت آپ کی طرف آ رہی ہوتی۔ جیسے شاعر حضرات کہتے ہیں نا کہ ایک آمد ہوتی ایک آبرد ہوتی، تو یہ جو آمد ہوتی ہے یہ ہر ایک پہ کیوں نہیں ہو جاتی؟ شعر و شاعری میں آمد ہر ایک پہ کیوں نہیں ہوتی؟ کچھ لوگوں پہ ہوتی ہے نا، یہ نعمت ہے، نعمت ہے جو کچھ لوگوں کی طرف جاتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ دوسرے پہ ہو سکتا ہے دولت کی آمد ہو رہی ہو، کسی کے اوپر کچھ اور آمد ہو رہی ہو۔ آورد کا مطلب ہوتا ہے خود سے کھینچ تان کے وہ جوڑ توڑ کے شعر بنانا۔ آمد میں بے ساختگی ہوتی ہے، آورد میں مزہ نہیں ہوتا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی، یہ کون سی وحی ہے؟ الہام، دل میں بات ڈالنا، جو اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کے اندر القاء ہوتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ اس بچے کو باکس میں بند کر کے دریا میں بہا دو۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اسی طرح کا الہام ہوا تھا، فرشتوں نے آ کے کہا تھا کچھ اس طرح حواریوں کو۔ اور حواری کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے آپ کے ساتھی، ان پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، یعنی ان کے دل میں بات ڈال دی۔ ان آمنوا بی
کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ، وہ برسولی اور میرے رسول کے ساتھ، یعنی ایمان کی توفیق اللہ دیتا ہے. بار بار یہ بات آتی ہے نا، یہ دلو بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، جسے وہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ نہیں دے سکتا. اچھا، اس کو لوگ الٹے معنوں میں کہتے پھر اس کا مطلب ہمارے بگاڑ کی اصل کنجی تو پھر ہمارے پاس نہ ہوئی، ہم تو ذمہ دار نہ ہوئے. نہیں، ہماری ذمہ داری ہماری چوائس ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں. پھر اللہ راستہ کھولتا ہے، پھر اس کے مطابق ہر بندے سے اس کا معاملہ مختلف ہے. اور اس میں بڑی حد تک بندے کی اپنی جو دلچسپیاں اور محبتیں اور کوششیں ہیں ان کا بھی دخل ہے. اچھا، قالو، جب اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تو انہوں نے کیا کہا؟ آمنا، ہم ایمان لائے. تو کہتے ہیں نا، آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے دل میں ایک آئیڈیا آتا ہے، آپ کو خیال آ جاتا ہے، اور بعض خیالات آپ کو پریشان کر ڈالتے ہیں کہ اٹھو یہ کام کرو، اور جب آپ کرتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ واقعی اس چیز کی ضرورت تھی اور بر وقت اللہ نے کروا لیا. قالو آمنا، وہ بولے ہم ایمان لے آئے. وشہد، اور آپ گواہ رہیے. کس کو گواہ بنا رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. آپ گواہ رہیے کیا؟ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلمان ہیں. حواریوں کا دین بھی کیا تھا؟ اسلام. اور وہ بھی کون تھے؟ مسلمان. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مسیحی ہیں یا ناصری ہیں یا عیسائی ہیں یا کچھ اور ہیں. یہ تو فرقہ وارانہ نام ہے، جیسے ہم نے بھی کچھ رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ بِأَنَّنَا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں. آپ گواہ رہیے. اس قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، کیا کہا؟ یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا تیرا رب استطاعت رکھتا ہے؟ ان کو کیا رب پہ شک تھا؟ ہو بھی سکتا کہ نیو مسلم تھے، ابھی ان کو رب کی پہچان ہی نہیں تھی پوری طرح کہ رب کیا کیا کر سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں شک نہیں تھا اس بات پر کہ رب کی استطاعت میں ہے یا نہیں، انہیں اپنی دعا کی قبولیت میں ایک طرح سے جھجک تھی کہ کیا ہمارا مطالبہ مانا جا سکتا ہے. ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے. مائدہ کس کو کہتے ہیں؟ مائدہ بیسیکلی ایسا برتن یا پلیٹ یا سینی یا ٹرے ہوتا ہے جس پر کھانا لگایا جاتا ہے. اس لیے دسترخوان کو بھی مائدہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو بھی کھانا چنا جاتا ہے. اور پھر کھانے کو بھی کہتے ہیں جو دسترخوان پہ چنا جاتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ شاید آپ کی بھی کوئی نانی دادی کے بڑے بڑے ٹرے ہوں. مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں بہت بڑے بڑے تھال ہوتے تھے. اس زمانے میں اتنا ٹیبلز کا تو رواج نہیں تھا، تو اس ٹرے کے اندر سب کچھ لگا دیتے تھے، پھر دو لوگ اٹھا کے لے جا کے چادر کے اوپر بچھا کے رکھ دیتے، پھر سب مل کے اس میں سے کھاتے. تو بہرحال وہ جو ٹرے ہوتا ہے، یہ سینی ہوتی ہے، جو تھال ہوتا ہے، اس کو مائدہ بولتے ہیں. پھر کپڑے کو بھی مائدہ کہہ دیا گیا یا دسترخوان کو. پھر جو کھانا اس پہ لگتا ہے اس کو بھی مائدہ، اور اسی سے سورۃ المائدہ. یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا تیرا رب استطاعت رکھتا ہے؟ ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے ایک خوان اتارے، یعنی کھانا اتارے. دیکھا جائے تو ساری زمین ہی ایک دسترخوان ہے جس پہ طرح طرح کے پھل اور طرح طرح کے رزق کے سامان اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. کچھ زمین کے اندر سے نکل رہا ہے، کچھ درختوں پہ لگ رہا ہے، کچھ فصلوں پہ لگا ہوا ہے. تو ایک بہت بڑا دسترخوان ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے ہم سب کے لیے کہ زمین میں ہم کیا ڈالتے ہیں اور مٹی کیا دیتی ہے، ہم کو ذائقے اور رنگ اور خوشبوئیں دیتی ہے، لیکن ہم کو اللہ کی قدرت اس میں نظر نہیں آتی. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک کھانے کا ٹرے آسمان سے اترے، یعنی اسباب کا پردہ ہٹے اور ہم کھانا اترتا دیکھیں، یعنی زمین سے نکلنے والے رزق کو آسمان کے بادلوں سے نکلنے کا مطالبہ کیا انہوں نے. تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالت اتقوا اللہ، کہا اللہ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یہ کیسے مطالبے کر رہے؟ تمہارا ایمان نہیں؟ ایمان لا کے یہ کیسی باتیں شروع کر دی؟ اس پر انہوں نے اپنی کچھ توجیحات پیش کی، وجوہات بتائیں. کیا؟ قالو، انہوں نے کہا، نمبر 1،
نرید ان نأکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، تاکہ جیسے بنی اسرائیل کو من و سلوہ ملا تھا، ہم کو بھی ذرا یہ مل جائے، ہم اسے کھائیں اور یکسوئی سے اللہ کی عبادت کریں۔ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی اطمینان سے کھائیں پیئیں۔ دوسری وجہ وَنَعْلَمَ، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ تو نے ہم سے سچ کہا۔ کون سی بات؟ کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر یعنی مائدہ پر اور اس حقیقت پر گواہوں میں سے ہو جائیں، یعنی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں، تاکہ ہمارا یقین بڑھ جائے۔ قال عیسی ابن مریم، کہا عیسی ابن مریم نے، اللہم، اے اللہ، ربنا، جو رب ہے ہمارا، انزل علینا، اتار ہم پر، مائدۃ من السماء، ایک خوان آسمان سے، اللہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا اتار، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے، ہم سب کے لیے ایک عید ہو جائے، وآیۃ منک، اور ایک نشانی تیری طرف سے، ورزقنا، اور رزق دے ہم کو، وانت، اور تو ہی، خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا ہے، یعنی ہمارے رزق کا سامان بھی ہو جائے اور ہم تجھ پر یقین بھی کریں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ انہوں نے جس خان کا مطالبہ کیا اس کے آنے کے دن کو عید بنانا چاہا۔ اچھا، عید کیا ہوتی؟ عید کا کیا تصور ہے آپ کے ہاں؟ عید کا لفظی معنی تو ہوتا ہے لوٹ کر آنے والی۔ عید ہر سال واپس پلٹتی۔ یاد رکھیے، اسلام میں عید کوئی قومی تہوار نہیں ہوتا، یہ ایک ملی تہوار ہے۔ کیا فرق ہے ملی اور قومی میں؟ پوری ملت کا ہے، اور اس تہوار میں مقصود صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے دن تکبیریں پڑھنے کو کہا جاتا ہے، نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ دونوں عیدیں ہماری نماز سے شروع ہوتی ہیں، اور پھر کچھ نہ کچھ ساتھ اسے سیلیبریٹ کرنے میں اچھے کپڑے پہننا، کھانا پینا، تفریح وغیرہ بھی ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پر آغاز اور ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر اور بڑائی سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عیدیں منائی تھی؟ عید مقرر کرنا کس کا کام ہوتا ہے؟ اللہ کا کام ہوتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خوان اتارا جائے تاکہ وہ ہماری عید بن جائے، یعنی انہوں نے کیا چاہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے ایک اور عید کا دن مقرر کریں، لیکن ہم نے اس کے بعد خود سے عید کا تصور قائم کر لیا ہے، اور بسا اوقات عید سے بھی بڑھ کے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اینی ہاؤ، بات یہ ہے کہ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ خوشی کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اور آپ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس کو عید کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی غلط بات ہے؟ دین جو ہے، جیسے کہ آپ نے سورۃ المائدہ میں ہی پڑھا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب دین کے نام پہ یہ نہ کرو، مثلا 14 اگست کو آپ لائٹیں لگاتے ہیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں، یہ آپ کا ایک قومی تہوار ہے نا، نیشنل ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جو بات آپ دین کے نام پہ کرتے ہیں، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، اب 14 اگست کو جب چراغاں ہوتا ہے تو اب ثواب سمجھ کے تو نہیں کرتے، کہ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، نہیں، ٹھیک ہے، ایک قومی تہوار ہے، لیکن عید جو ہے قومی نہیں، ملی تہوار ہے، امت کا تہوار ہے۔ تو دین کے نام پر، امت کے نام پر کوئی کام جب آپ شروع کریں گے تو آپ کو یہ لازماً دیکھنا ہوگا کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا کوئی حکم دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے؟ اگر نہیں تو وہ دین میں ایک نئی چیز ہوگی۔ ہماری توجہ کس پر ہونی چاہیے؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ کس چیز میں محنت کرنا ہم کو؟ یعنی ہم ان چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں کہ جو آپ نے کیے نہیں، نہ آپ نے حکم دیا،
اور جو کام آپ نے کہے کہ ناپ تول ٹھیک کرو، صفائی نصف ایمان ہے، اذانیں ہونے کے باوجود بازار بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے، ٹس سے مس نہیں ہو رہے، دکانیں چل رہی ہیں، خرید و فروخت جاری ہے، مسجدیں خالی پڑی ہیں، ہم نے جو ہماری اصل عید تھی اس کو بھی اس طریقے پر نہیں رکھا۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، وہ تو عورتیں بالکل نہیں جا سکتی، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید بھی کریں کہ نکلنا، دوپٹہ نہیں تو کسی سے لے لینا، اور اگر نہیں نماز پڑھنی تو بھی دعا میں شریک ہونا، اس پہ تو ہم نے لگا دی پابندی۔ اور جو نہیں کرنے کے کام تھے وہ آپ رات بھر بازار میں گھومے پھریں، صبح چاہے فجر کی نماز بھی چھوڑ دیں اور صرف دنیا داری نبھاتے نبھاتے دن بھر کی نمازیں چھوڑیں، اور پھر ہم خوش بھی ہوں، اور مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑیاں پہن رہے ہوتے ہیں یا مہندی لگوا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو بھی کمرشلائز بیسیکلی کر لیا گیا نا، یہ ایک بزنس بھی بن گیا ہے ایسی چیزیں کرنا۔ بہرحال اب یہ کہ حواریوں نے جو یہ مطالبہ کیا تو کیا چاہا کہ یا اللہ ایک خوان اتار، ہم کھائیں پیئیں، عید منائیں، اور ایک نشانی بھی بن جائے اور ہم کو رزق بھی مل جائے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها علیکم، بے شک میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، میں اس کو یعنی خوان کو تم پہ نازل کرنے والا ہوں، لیکن یہ یاد رکھو فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، تم میں سے اس کے بعد جس نے پھر کفر کیا، پھر بھی جو ایمان نہ لایا، پھر بھی جس نے اطاعت نہ کی، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، تو بے شک میں اس کو ایسا عذاب چکھاؤں گا، لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ جیسا عذاب یا جیسی سزا میں نے دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی، جہان والوں میں سے کسی پہ نہ آئی ہوگی۔ یعنی اگر تم نے اس مطالبے کے مانے جانے کے بعد پھر اللہ کی بات نہ مانی تو پھر تمہاری شامت بہت سخت آئے گی۔ اب اس بارے میں اختلاف ہے روایات میں کہ واقعی یہ خوان اتارا بھی گیا تھا یا نہیں اتارا گیا تھا۔ ترمذی کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اتارا گیا، اس کے بعد انہوں نے پھر نافرمانیوں کی روش اختیار کی تو یہ سور بنائے گئے۔ یہ جو آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مست کر دی۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوان آسمان سے اتارا گیا تھا اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اس میں خیانت نہ کریں اور نہ کل کے لیے ذخیرہ کریں۔ پھر ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لیے ذخیرہ بھی کیا، لہٰذا انہیں بندر اور سور بنایا گیا۔ یعنی اس لیے بھی تھا کہ غریبوں کو دیں اور بچا کے نہ رکھیں، لیکن وہ الٹ کرتے رہے۔ ان کی خیانت کیا تھی کہ غریبوں کو اس سے روک دیا جن کے لیے یہ سب کچھ تھا۔ اور اس سلسلے میں دوسری رائے یہ ہے کہ خوان نہیں اتارا گیا تھا۔ بہرحال اصل جو چیز سیکھنے کی ہے یہ جاننے کی، وہ یہ نہیں کہ اترا کہ نہیں اترا، اصل حکم یہ ہے یا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد، اس کا حکم جاننے کے بعد جان بوجھ کر پھر نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھ کو، وَأُمِّيَ اور میری ماں کو، الٰہین دو الہ من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر۔ اے عیسی ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ یہ سوال قیامت کے دن ہوگا، اور یہ کیوں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ بناتے ہیں وہ جان لیں کہ وہ غلطی پر ہیں۔ آپ جانتے نا کہ نصارہ نے حضرت مسیح کے ساتھ حضرت مریم کو بھی الہ بنا لیا تھا۔ قال سبحانک، وہ کہیں گے پاک ہے تو۔ ابن کثیر میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس خطاب کو سنیں گے تو تھر تھرا اٹھیں گے اور ان کے ہر بال کی جگہ سے خون جاری ہو جائے گا، یہ اتنا خوف طاری ہوگا ان پر، اور جواب میں صرف اتنا کہیں گے سبحانک سبحانک، تو پاک ہے تو پاک ہے، تیرے علاوہ مجھے الہ بنایا جائے یا میری ماں کو بنایا جائے اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ قال سبحانک ما یکون لی، نہیں جائز میرے لیے، ان اقول کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں، مجھے یہ بات کہنے کا کچھ حق ہی نہیں۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے اس کو کہا ہوتا،
فقد علمتہ تو اس کو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، انک انت علام الغیوب بے شک تو ہی خوب جانتا ہے غیبوں کو۔ یاد رکھیے کہ حواریوں میں سے کسی نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں سمجھا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 300 سال بعد یہ عقیدہ 4 صدی عیسوی میں سرکاری طور پہ رائج ہوا، اور حضرت مریم کو خدا بنانے کا عقیدہ 5ویں صدی کی ایجاد ہے۔ ان کو مادر خدا کا درجہ دیا گیا، اور پھر اتنا عام ہو گیا یہ عقیدہ کہ پہلے والے 3 خداؤں پہ چھا گیا۔ پہلے والے کیا تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو دیوی کا درجہ دے کر ان کے مجسمے بنائے گئے، ان کی تصویریں بنائی گئیں، جو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں میں عام ملتی ہیں، حالانکہ اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، یہ کیوں کہا کہ میں نے تو دل میں کبھی خواہش بھی نہیں اس بات کی، میں نے تو ایسا سوچا بھی کبھی نہیں کہ کوئی مجھ کو خدا کہے۔ انک انت علام الغیوب تو غیبوں کو خوب خوب جانتا ہے، تجھ کو معلوم ہے حقیقت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔